بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہیں شاہ زین سرفراز، ان کا سوال ہے: السلام علیکم سر، اگر انابیہ کو عین سے لکھیں انابیہ تو بھی میننگ یہی ہوں گے مشک اور خوشبو کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو نام آپ نے پوچھا ہے انابیہ عین کے ساتھ میں، اس کا تلفظ جو اے لیٹر سے آتا ہے وہ تو انابیہ حمزہ کے ساتھ آتا ہے، جو اناب سے مشتق ہے، اور انابیہ کے معنی گے مشک، اور مشک کی معنی ہے خوشبو۔ اور اگر عین سے نام ہم رکھیں انابیہ تو پھر اس کا صحیح تلفظ جو آئے گا وہ آتا ہے انابیہ۔ عین کے نیچے زیر کے ساتھ میں نون پر تشدید آئے گی، انابیہ۔ انابیہ اس کا مطلب آئے گا چھوٹا خوشبودان، یہ اس کے معنی بنیں گے۔ اور ایک تلفظ کا آتا ہے عین پر پیش کے ساتھ میں عناب، اور عنابیہ عین پر پیش کے ساتھ میں اور بغیر تشدید کے، تو عنابیہ کے معنی بنیں گے لمبا اور گول پہاڑ، اس طریقے سے لمبی ناک والا۔ اور اگر اس کو پڑھتے ہیں عناب تو عناب اس کے معنی آئیں گے ایک یونانی دوا، اور اگر اس کو عناب پڑھتے ہیں تو اس کے معنی آئیں گے کھجور بیچنے والا، عنابیہ کھجور بیچنے والی۔ تو یہ عین کے ساتھ میں کسی بھی معنی کے اعتبار سے زیادہ مناسب یہ نہیں بنتا ہے۔ عین کے نیچے زیر کے ساتھ تو انابیہ جو ایک چھوٹا خوشبودان اس کے معنی میں آتا ہے تو یہ تو صحیح ہے، لیکن اور انابیہ یا انابیہ یہ زیادہ مناسب نہیں ہے عین کے ساتھ میں۔ یہ نام جو حمزہ کے ساتھ آتا ہے انابیہ، وہی ہم رکھ سکتے ہیں، وہی بہتر ہے۔ اس کے معنی مشک اور خوشبو کے آتے ہیں تو وہ آپ نام رکھ لیں۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بچی کا نام رکھیں تو صحابیات کے ناموں پر نام رکھ لیں، ازواج مطہرات کے ناموں پر نام رکھ لیں، جو نئے خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں، یہ اور بہتر ہوتا ہے، باعث برکت ہوتا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔